الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سمعی اللہم آفنی فی بصری لا الہ الا انت ان اللہ علی کل شیء قدیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفات اور عرفہ کے معنی، عرفہ کے دن نماز اور روزہ دعا کی فضیلت کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج کا ٹاپک۔ اس سے پہلے آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ یوٹیوب کے اس چینل کو جو رحمہ فار آل اس کا نام ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس کا بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اور اللہ کی باتوں پر ہم سب کو یہ دعا کرتی ہوں کہ پسند ہی نہیں ضروری، اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اور ہماری تمام نسل کو، آنے والی نسلوں کو، موجودہ کو اس پر عمل کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کے حبیب کا پیغام پہنچانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مدد فرما رہا ہے، اللہ کی رحمت ہو رہی ہے کہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ ہم یہ خود سے نہیں کر پا رہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، اور ایک بھی علم کا ذرہ بھی کسی کے پاس ہے تو وہ امانت ہے، تو آپ لوگوں تک یہ امانت پہنچانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد فرما رہا ہے۔ اللہ کی بہت شکر گزار ہوں، اس کے ساتھ آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے باعمل بنائے، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بہت پیارے دن ہیں وہ دیے، اور ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اپنے گھر میں بلایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ادھر رہ کے ہم مایوس کریں، نہیں۔ پہلی ویڈیو دیکھیے گا، ہمیں توکل پورا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہوئے اپنے توبہ استغفر اللہ ادھر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس امید کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا کہ میری لا تقنطوا رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید جو ہے نا وہ ہمیں اللہ کی نہیں ہونا۔ اسی سے دل کو تسلی ملتی ہے اور اطمینان ہوتا ہے، اور توبہ استغفر اللہ کے ساتھ کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مرتبہ ممبر اقدس پر جلوہ فرما تھے، سبحان اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، کس نے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، سبحان اللہ۔ زیادہ متقی وہ ہے، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، سبحان اللہ۔ یہ مسند امام احمد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 2
صفحہ نمبر 402 ہے، حدیث مبارکہ نمبر ہے 27504۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صلہ رحمی والا بنائے اور متقی اور نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے، اور اپنے آپ کو بھی برائیوں سے دور رکھنے والا بنائے۔ اچھا سلوک، وہ قرآن کریم کی تلاوت کا آیا ہے تو قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھیں، اس کا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور اس کو سمجھ لیا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بعمل طریقے سے بینگ مسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بعمل طریقے سے زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ میری اور آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اتنا اثر ڈال دے کہ ہم اللہ قبول و منظور فرما لے۔ دعاؤں مانگنے کے دن ہیں، عرفہ کا دن ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم اللہ کے آگے حاضر خدمت بیٹھے ہیں، پر اپنے آپ کی نیت کرنی چاہیے۔ جب تو حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیک لوگ فضول ادھر ادھر دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کتاب الورا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204۔ تو کیا پتہ چلا، نیکوں کی بات ہو رہی ہے کہ نیک لوگ فضول ادھر ادھر دیکھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ادھر ادھر کا مطلب میں یہ بھی، ایک تو نظر سے دیکھتے رہنا وہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فضول گوئی بھی تو ہوتا ہے نا، فضول ٹائم۔ تو ان سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے جن پر رحمت ہوتی ہے، تو وہ ان چیزوں سے پھر گریز کرتے ہیں، ان چیزوں پہ اپنے ٹائم ضائع کرنے کے بجائے وہ بہتر سمجھتے ہیں خاموش رہ کے اللہ کے ذکر میں اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، ساتھ میں حقوق العباد بھی نبھاتے ہیں۔ اللہ آمین۔ آئیے اس اچھے نیک پیغام کے ساتھ اور کیا ہے عرفات اور عرفہ کے معنی جانتے ہوئے، عرفہ کا دن ہے، عرفہ کے دن نماز، روزہ اور دعا کی فضیلت جانتے ہیں کہ عرفہ کے دن کی دعائیں بھی کیا ہے اور بھی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ موقوف کو عرفات اور موقف کے دن کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اس میں علماء کا ڈفرینٹ یعنی طریقہ اختلاف ہے کہ اس کی توجیہ مختلف فی ہے کہ ضحاک نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام حوا کو اور حوا آدم علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے، آخر کار ایک مدت بعد دونوں عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن مل گئے، ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ صدی کا قول ہے کہ عرفات کی وجہ تسمیہ یہ ہے، وجہ تسمیہ ہوتا ہے اس کا نام کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت سارہ کے پاس چلی آئی تھی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود نہ تھے۔ جب وہ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو موجود نہ پایا، تو حضرت سارہ نے واقعہ بیان کیا کہ حضرت ہاجرہ اسماعیل کو لے کر چلی گئی ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ آخر عرفات میں دونوں مل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہچان لیا، اس لیے اس مقام کا نام عرفات ہو گیا۔ یہ پڑھا جا رہا ہے الغنیۃ الطالبین بک، اس میں سے ایک روایت میں آیا ہے، یہ مرفوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے روانہ ہوئے تو حضرت سارہ نے آپ کو قسم دی کہ آپ میرے پاس واپس آنے تک سواری سے نہ اتریں، یعنی حضرت ہاجرہ سے جب وہ ملنے کے لیے حضرت اسماعیل کو، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر لوٹ آئے۔ پھر 1 سال تک حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یعنی کہ ہر چیز یہ ایک دوسرے میاں بیوی کا تعلق کا بھی بتایا جاتا ہے نا کہ ایک دوسرے سلوک اتفاق سے، تو یہ ہمیں تعلیمات دینے کے لیے کہ نہیں گئے تھے تو 1 سال تک رکے رہے، پھر 1 سال کے بعد حضرت سارہ نے اجازت دے دی تو آپ روانہ ہو گئے اور مکہ کے کوہستان تک پہنچ گئے، لیکن باوجود رات بھر چلنے اور دوڑتے پھرنے رہنے کے آپ کو منزل نہیں ملی۔ تہائی رات گزرنے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میدان عرفات میں ٹھہرے رہے۔ جب صبح ہوئی تو بستیاں اور وہاں کے راستے پہچان لیے، اسی شناخت اور پہچان کی وجہ سے اس کو یوم عرفہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہی اس جگہ کو اپنا گھر بنا دے جو تجھے تمام بستیوں سے زیادہ پسندیدہ ہو اور جس کی طرف دور دراز راستوں سے اہل ایمان کے دل مائل ہوں اور وہ آئیں۔ عطا نے عرفات کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارکان حج بتاتے جاتے تھے اور کہتے تھے عرفت، آپ پہچان گئے، پھر بتائے اور پھر کہتے اور عرفت اس لیے کہ اس جگہ کا نام عرفات ہو گیا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو حج کرایا۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے اسے پہچانا؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پہلے یہاں آ چکے تھے، اس وجہ سے اس کا نام عرفات رکھا گیا۔ تو یہ مختلف روایات ہیں، مختلف پتہ چلی ہم سب کو ماشاءاللہ سے، سبحان اللہ۔ اسی طرح مختلف روایت ہے نا، ابو طفیل کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرفہ کی وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کے مقامات اور حج کی جگہ دکھا دیں اور بتایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام یہ جگہ ایسی ہیں اور یہ جگہ ایسی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے تھے میں نے پہچان لیا اور عرفت۔ اسباد نے صدی کا قول نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی تو تمام لوگوں نے لبیک کہا، جیسے کہ پہلی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے رحمہ فار آل پہ اپلوڈ ہوئی ہے، تو اس میں اللہ جب مکہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ میں نے بنا تو لیا تو اب کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے کہ یہ اذن ہوا، یعنی کہ حکم ہوا کہ اب آپ اذان دیجئے۔ تو جب اذان کا کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری آواز کون سنے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اذان تم دو، پہنچانا میرا کام ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں کیا ہے کہ کام اپنے کرتے جانا چاہیے، نیک اور نیک اصلاح مشورے دیتے جانا چاہیے، آگے کسی پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینی چاہیے، اس کے لیے دعا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور اس کی مدد فرمائے اور ہم نیک راہوں پہ چلیں۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں سے پہ چلتے رہنا چاہیے اور اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے اور کسی پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میری بات کیوں نہیں مان رہا، کیونکہ بات منوانا اللہ کا کام ہے، اللہ نے پہنچانے کے لیے درمیان میں رکھا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کیا پتہ چلا، تو یہاں آ جاتے ہیں تو لبیک کہا تو آنے والے حج کے لیے گئے۔ اس میں یہ بھی پتہ چلا، رحمہ فور دیکھیجئے کہ ایک اور بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ جن روحوں نے اس وقت یہ کہہ دیا مادر شکم میں پتر کے، تو ان لوگوں کو حج کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حج اللہ تعالیٰ ان کو کرائے گا۔ تو دعا کریں اس میں ہم لوگ بھی، ہماری بھی روحیں ہوں جنہوں نے لبیک کہا اس وقت۔ تو آئیے تمام لوگوں نے لبیک کہا اور آنے والے حج کے لیے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس جگہ پر نکل کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل کر چلے گئے، درخت کے پاس پہنچے تو تیسرے جمرہ یعنی جمرہ عقبہ پر شیطان سامنے آیا۔ یہ جمرہ تیسرا جو ہے نا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکل کے چلے گئے اس مقام سے، اللہ تعالیٰ کے کا نکل کر جاؤ اب، تو درخت کے نیچے جب گئے تو تیسرے جمرہ یعنی جمرہ عقبہ پر شیطان سامنے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے 7 سنگریزے مارے اور ہر پتھر کے مارتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے۔ آج حجاج کرام جو رمی اس کو کہتے ہیں پتھر مارتے ہیں شیطان کو، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم بھی جا کے یہ سنت ابراہیمی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دن دکھائے کہ ہم لوگ بھی جا کے وہاں یہ ادا کر سکے۔ ہم اس سنت کو ہر پتھر کے مارتے وقت کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر کہتے تھے۔ شیطان دوسرے جمرے پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس پر سنگریزے مارے، یعنی دوسرے جمرے پر جا گرا نا شیطان، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی اس پر سنگریزے مارے اور تکبیر پڑھی۔ شیطان وہاں سے ہٹ کر پہلے جمرے پر جا گرا
تو حضرت نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کے سنگریزے مارے اور تکبیر پڑھی۔ جب شیطان نے اپنے اندر مقابلے کی طاقت نہیں پائی تو وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھ کر ذوالمجاز میں پہنچے اور آپ نے اس مقام کو نہیں پہچانا اور آگے بڑھ گئے اور عرفات میں جا کر ٹھہرے۔ آپ نے عرفات کو پہچان لیا اور فرمایا میں نے پہچان لیا، سبحان اللہ۔ اسی لیے اس مقام کا نام عرفات رکھ دیا گیا اور اس دن کا نام عرفہ رکھا گیا، عرفہ۔ جب شام ہوئی تو آپ مقام جمع پر پہنچ گئے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی جاتی ہیں، یعنی کہ یہ کر کے جب کیا اس کا نام عرفہ رکھنے کی پتہ چلے گی۔ اب کیا پتہ چلا، جب شام ہوئی تو آپ مقام جمع پر پہنچ گئے، تو اس لیے اس کہتے ہیں مقام جمع کا بھی پتہ چلا گیا کہ وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی جاتی ہیں، ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اس مقام کو مزدلفہ کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزدلفہ کے معنی ہے قریب جگہ کے ہیں۔ اس مقام کو مشعر حرام کہنے کی وجہ کیا ہے، آج یہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات کی طرح اس مقام کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا کہ یہ بھی حرم جیسا ہے۔ اب ہمیں پہلے پتہ تھا، یہ چلے پتہ بھی ہوگا تو ریمائنڈر ہو جائے گا کہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ جمع پر ہونے کا وہ مقام کو کیا کہتے ہیں، مزدلفہ کہتے ہیں، یعنی جمع قریبی جگہ، اور اس میں عشاء اور مغرب کی نمازیں جمع کی جاتی ہیں، اس لیے اس کا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ مشعر حرام کہنے کی وجہ یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات کی طرح اس مقام کے بارے میں بھی لوگوں کو بتا دیا کہ یہ بھی حرم جیسا ہے، سبحان اللہ، تاکہ کوئی شخص یہاں ایسا کام نہ کرے جس کی حج میں ممانعت ہے، یعنی کہ حج کرتے ہوئے اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی وہی کام کیے جائیں جو یعنی مسجد حرام کعبہ شریف کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس جیسے ہی حج کے دوران یعنی کوئی ایسے کام نہ کر رہے ہیں۔ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ترویہ اور عرفہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ ترویہ کل میں نے آپ لوگوں سے کیا ہے کہ 8ویں دن کو ذی الحج کو یوم ترویہ کہتے ہیں، تو عرفہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی 8ویں تاریخ کی رات کو خواب دیکھا تھا۔ یہ جو یوم الترویہ کے نام سے اپلوڈ ہوئی ہے ویڈیو، وہ دیکھیے گا، اس کو 8 ذی الحج کا دن ہے جب خواب دیکھا نا، تو تاریخ کو خواب دیکھا کہ انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، صبح ہوئی تو سوچ میں پڑ کے دن بھر اس طرح فکر میں گزر گیا کہ اللہ کا حکم ہے یا شیطان کی طرف سے، کیونکہ پہلے پیچھے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ پہلے شیطان آیا سامنے تیسرے جمرے میں، پھر وہ پیچھے چل گیا، پھر کنکریاں ساتھ ماری، پھر چل گیا، پھر پہلے پہ چل گیا، پھر وہاں سے حکمن نکلے، تکبیر پڑھتے تھے ساتھ میں۔ تو یہ تکبیر پڑھنے کا یہ بھی تو ہمیں پتہ چلا نا کہ اللہ کی حمد و ثنا جو کرتے ہیں تو پھر وہ شیطان کی شیطانیت سے بچے رہتے ہیں، جو ہر وقت وضو میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تقوی میں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہوئے خشیت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہ یہاں سوچ کے نہیں کرنا کہ ہر وقت انسان روتا ہی رہے، تقوی کا مطلب پرہیزگاری ہے، ہر کام اس کام سے بچنا جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، تو کیا اس سے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، بری چیزوں سے انسان بچتا ہے، حادثوں سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ کرتے رہیں گے تو یہ پرہیزگاری سے خوبصورت زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کو اس کو کہتے ہیں تقویٰ کی زندگی، کہ اللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، سبحان اللہ و آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی تکبیریں پڑھنے، اللہ کے ساتھ حمد و ثنا، اللہ کے ساتھ نے جو بتائے ہوئے راستے اس پہ چلنے کا بعمل طریقے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بعمل بنا دے، تاکہ ہم عملی طریقے پہ عمل کرتے ہوئے گزاریں۔ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا بتا عرفہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ 8ویں تاریخ کو خواب دیکھا تھا کہ ذبح کرنے کا، صبح ہوئی تو سوچ میں پڑ گئے یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا شیطان کی طرف سے خواب ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے اس کا نام ترویہ، سوچ کا دن پڑ گیا نا، یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحج اس کو کہتے ہیں، جس دن خواب آیا تھا اس کا دن، سوچ کا دن اس کا مطلب ہے۔ عرفہ کی رات
کو پھر وہی خواب آیا، عرفہ کی رات کو دوبارہ دیکھا، صبح ہوئی تو ان کا یقین ہو گیا اور یہ پہچان گئے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے اس دن کا نام عرفہ پڑ گیا۔ تو کیا یہاں پتہ چلا کہ یوم ترویہ 8 ذی الحج کو کہتے ہیں جس دن پہلا خواب آیا، اور عرفہ وہ ہے جس دن دوسرا خواب آیا اور پتہ اللہ تعالیٰ نے الکا ڈالا، یعنی حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے، اسی وجہ سے اس دن کا نام عرفہ پڑ گیا، سبحان اللہ۔ بعض علماء نے عرفہ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ اس دن موقوف میں لوگ جمع ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کی اصل ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حج کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ عرفہ کے دن عرفات میں ٹھہرے اور اعتراف کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ پہلا پارے میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں ذرا، نہیں پارہ نمبر آپ لوگ خود دیکھیے گا کس میں ہے، یہ آپ لوگ چیک کیجئے، لیکن قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، تو بعض نے کہا کہ عرفات پاک اور صاف سے ماخوذ، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وعرفھا لہم، ان کے لیے اس کو پاکیزہ بنا دیا۔ یہ منی کی ضد ہے، کیونکہ منی وہ مقام ہے جہاں خون بہایا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں گوبر بھی ہوتا ہے، خون بھی، یہ قربانی والی ہے نا، خون بھی، اس لیے یہ مقام پاک نہیں تھا۔ عرفات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے اس کو عرفات کہا گیا۔ یوم وقوف یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ اب اس کی وجہ تسمیہ بقول بعض یہ ہے کہ عرفہ میں لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان دونوں لفظوں کی وجہ تسمیہ یہ کہ عرفہ کے معنی ہے صبر، خشوع اور خضوع اور گڑ گڑانا، گریہ زاری، عاجزی کرنا، جو کہ حجاج کرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں اور کٹھے ہوئے ہیں، جمع بھی ہوئے ہیں۔ وہاں آپ لوگ دیکھیں کہ حج کا خطبے کے بعد وہاں جب عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کے وہ بھی نمازیں اکٹھی پڑھی۔ اب یہ دیکھیں کہ رجل عارف وہ شخص ہے جو صبر کرنے والا، عاجزی کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ضرب المثل ہے، النفس عروف وما حملتہ تحمل، نفس بڑا صابر ہے، اس پر جو کچھ بوجھ رکھ تو وہ اٹھا لیتا ہے۔ شاعر ذوالعرما کا قول ہے کہ عروف لما حطت مقادیر، حکم خداوندی اس پر جو کچھ لا ڈالتا ہے اس پر صبر کرتا ہے۔ چونکہ حاجی بھی اس جگہ پر بہت کچھ گریہ زاری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس طرح طرح کی تکلیفیں اور شدائد اس عبادت کی تکلیف کے لیے برداشت کرتے ہیں، اس لیے اس دن کو عرفات کہتے ہیں۔ یعنی مختلف عرفات سے ہمیں پتہ چلا اور سب پتہ چلا کہ اس کا نام عرفہ کے معنی اور یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج کا جو اس کا نام کا، اس کا برکات، اس کی فضیلت پتہ چلی۔ عرفہ کے روز و شب میں عرفات اور شب عرفہ کی فضیلت جو ہے نا وہ بھی آپ لوگوں سے اوپر اپلوڈ ہو گئی ہے۔ اب عرفہ کے دن کی دعا، نماز اور روزہ دعا کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ یہ آپ لوگ سے شیئر کرتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے جانتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ یہ عرفہ کا دن جو آیا ہے اس کے ساتھ یہ جو روزہ ہے، شیخ حسبۃ اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بالانصرا بیان کیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ شیخ حسبۃ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزشتہ سال گزشتہ جو گزر گیا اور ایک آئندہ سال کے۔ عرفہ کے دن کی نمازیں، عرفہ کے دن کے نماز کے بارے میں شیخ حبست اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسراد کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عرفہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 4 رکعتیں اس ترکیب سے پڑھتا ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 بار، سورۃ اخلاص 5 بار، اس کے لیے ہزاروں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ بھی یہ ویڈیو جو اپلوڈ ہو رہی ہے اس کو سنیے گا اور ضرور ادا کر لیں
کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے 1 بار اور سورۃ اخلاص 5 بار جو ہے نا جو پڑھتا ہے تو اس کے ہزاروں نیکیاں لکھی جاتی ہیں ظہر اور عصر کے درمیان جو 4 رکعتیں ادا کرے۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے کے لیے توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کے ہر لفظ کے عوض جنت میں اس کا مرتبہ اتنا اونچا کیا جائے گا جس کی مسافت 5 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ قرآن پاک کے ہر حرف کے عوض اللہ تعالیٰ 70 حورتیں اس کو مرحمت فرمائے گا۔ ہر حور کے ساتھ 70 خوان، یعنی کہ اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ساری کے اس کے کھانے کا برف کی طرح سرد اور شہد کی طرح شیریں مشک کی طرح خوشبودار ہوں گے۔ اس کھانے کو نہ آگ نے چھوا ہوگا نہ لوہے یعنی گوشت کو کاٹا گیا ہوگا۔ ہر لقمہ پہلے لقمہ سے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس ایک ایسا پرندہ آئے گا جس کی چونچ سونے کے بازو سرخ یاقوت کے ہوں گے۔ اس پرندے کے 70,000 پر ہوں گے۔ پرندہ ایسی زمزمہ سنجیاں کرے گا کہ کسی نے ایسی نہیں سنی ہوں گی۔ یہ پرندہ کہے گا اے اہل عرفہ مرحبا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ پرندہ اس شخص کے پیالے میں گر جائے گا، اس کے ہر پر کے نیچے سے 70 قسم کے کھانے نکلیں گے۔ سبحان اللہ، جنتی ان کو کھائے گا، پھر وہ پرندہ جو اڑ جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اس نماز پڑھنے والے کو پس مردن کے یعنی کہ جب قبر میں رکھا جائے گا تو قرآن پاک کے ہر حرف کے باعث اس کی قبر جگمگا اٹھے گی، یہاں تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ، اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس دروازے سے اس کو وہ ثواب اور مرتبہ دکھائی دے گا جو اس کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس کو دیکھ کر وہ کہے گا الہی قیامت برپا کر دے۔ شیخ حسبۃ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بلا سناد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص عرفہ کے دن 2 رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 3 بار سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے، پھر سورۃ کافرون 3 بار اور سورہ اخلاص 1 بار، ہر بار سورہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو میں نے اس کے گناہ بخش دیے۔ اللہ آمین۔ یہ ضرور پڑھ لیں، جب بھی پتہ چلے آپ اس نیت سے پڑھ لیں۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت فرمائیں۔ کتنی برکات ملی یہ جو 4 رکعت نماز ظہر اور عصر کے درمیان عرفہ کے دن پڑھے جانے کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے عوض اللہ تعالیٰ 70 ہو رہے اس کو مرحمت فرمائے گا۔ ہر حور کے ساتھ 70 خوان موتی یاقوت ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی پرندہ آئے گا، اس میں 70 کھانے نکلیں گے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ آمین۔ اللہ ہم سب کو یہ پڑھیں اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے۔ یوم عرفات کی دعائیں کیا ہیں کہ اس میں پہلی دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہے۔ دوسری دعا اس میں یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحد صمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ تیسری دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی کہ پہلے چوتھا کلمہ ہے، پھر دوسرا کلمہ شہادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہے۔ تو یہ 5 صورتیں میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو عربی میں نہیں آتی تو اردو میں ان کے ترجمے ہی پڑھ لیں۔ پہلی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اسی کو حمد ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کے قبضہ میں خیر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ دوسری دعا جو پڑھی ہے اس کا ہے میں گواہی دیتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے نا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود ہے، ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ بچے ہیں،
تیسری ہے میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بات شاہد ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے، اسی کے قبضہ میں بلائی ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ چوتھی دعا جو ہے حسبی اللہ وکفا سمیع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ منتہا، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی کافی ہے اللہ کو جس نے پکارا اس نے اس کی پکار سنی، اللہ کے سوا کوئی اور منتہا نہیں ہے۔ پانچویں دعا ہے اللہم لک الحمد کما تقول اللہم لک صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و لک یا رب تراثی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن شتات الامر اللہم انی اسألک من خیر ما تجری بہ الریح۔ اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ الہی تو ہی ساری تعریف کے لائق ہے، جیسا کہ تو نے اپنی تعریف فرمائی ہے، ہماری ہر تعریف سے تو بالا تر ہے، تو بہتر ہے۔ الہی میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب تیرے ہی لیے ہے، میری میراث بھی خاص تیرے لیے، اے مالک ہر صورت میں تیری ہی بارگاہ میں عذاب قبر سے بچنے کی درخواست پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ میرے کاموں کی پراگندگی سے مجھے بچا، جس چیز پر ہوا چلتی ہے میں اس کی بہتری کے لیے تیرے حضور میں دعا کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ اس سے مجھے امن امان میں رکھ۔ یعنی کہ دعائیں مانگیں اللہ سے، قبر کے عذاب سے، امن و امان کی، اولاد کی، سلامتی کی، اللہ کی حمد و ثنا پیش کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف پیش کرتے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان دعاؤں کا اثر دریافت کیا کہ آپ نے فرمایا جو شخص پہلی دعا 100 مرتبہ پڑھے گا تو روئے زمین پر اس جیسا عبادت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، قیامت کے دن تمام نیکوکاروں سے زیادہ اس کی نیکیاں ہوں گی۔ یعنی جو پہلی دعا پڑھی نا، چوتھا کلمہ کی بات ہو رہی ہے، اور جس نے دوسری پڑھی جو گواہی والی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، اتنی اس کی برائیاں مٹا دے گا، اللہ آمین، اور جنت میں اس کے 10,000 درجے بلند کرے گا۔ جس نے تیسری دعا کو پڑھا تو سب سے نچلے آسمان سے 70,000 فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے پڑھنے والے پر رحمت طلب کرتے ہوئے اتریں گے۔ جس نے چوتھی دعا کو 100 مرتبہ پڑھا تو اس دعا کو فرشتے سجا کر رب العالمین کے حضور میں پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم فرمائے گا، اللہ آمین۔ اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو وہ بدبخت کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کے حواریوں نے 5ویں دعا کے بارے میں دریافت کیا تو اس میں کتنا ثواب ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کی وضاحت کی اور انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے کوئی اتنی دعائیں نہیں یاد کرتا، اللہ کی تعریفات کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اللہ چوتھا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، کلمہ شہادہ پڑھیں، اور حفظ و امان کی دعا کریں، اور عرفہ کی شام کی جو دعائیں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت فرمائی ہیں، وہ شیخ حفظ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ موقوف عرفہ میں اس دعا سے افضل اور کوئی دعا، قول یا عمل نہیں۔ اس دعا کو پڑھنے والے کی طرف سے اللہ عز و جل توجہ فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفات میں قبلہ رو ہو کر دعا مانگنے والے کی طرح دونوں ہاتھ پھیلا کر 3 بار لبیک فرماتے، پھر 100 بار ارشاد فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ چوتھا کلمہ ہے یہ۔ پھر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ تو یہ دعا مانگتے، اس کے بعد شیطان مردود سے پناہ مانگتے، 3 بار فرماتے ان اللہ هو السمیع العلیم، پھر 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھتے، ہر بار سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے، آمین پر ختم کرتے، پھر سورۃ اخلاص 100 دفعہ پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چاہتے وہ دعا کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جو شخص اس طرح دعا کرتا ہے تو ملائکہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو، اس نے میرے گھر کی طرف رخ کیا، میری بزرگی بیان کی، تسبیح و تحلیل میں مشہور رہا، اور جو سورہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی وہ پڑھی، اور میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک درود پاک بھیجا، تو میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کے عمل کو قبول کیا، اس کے اجر کو واجب کر دیا، اس کے گناہ بخش دیے، اور اس نے جو کچھ مانگا میں نے اس کو سفارش سے قبول کیا۔ تو اتنی برکتیں ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ تو روز عرفہ ملائکہ مقربین حضرت خضر علیہ السلام کی بھی دعائیں ہیں۔ اس میں شیخ حبست اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی صلوات کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بری اور بحری پیغمبر یعنی حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام ہر سال مکہ معظمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ یہ دونوں بہام سار منڈاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں پڑھو، کیا پڑھو؟ بسم اللہ ما شاء اللہ لا باقی بالخیر الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ وما لکم من نعمت فمن اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے، دل سے سچے سے مانگے، ربنا کی دعا ساری مانگے۔ قرآن پاک میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں دنیا میں عافیت اور آخرت ہمارا خاتمہ بالایمان پہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں جہاں عبادات ہو رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ مغفرت فرما دے اور پل صراط کا سفر آسان کرے، تیزی سے گزر جائے، اور جنت کے جو خوشخبریاں ہیں نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، کیونکہ اس لیے اپنے لیے کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے مانگیں، دل سے اس قدر مانگیں، رو کے مانگیں۔ رونا نہیں آتا، رونے والی آنکھ اللہ تعالیٰ نہیں دیے، تو کم از کم عاجزی سے، انکساری سے اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر پیش ہوتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے اپنے لیے جہنم سے اللہ ہمیں اللہ بچائے، پل صراط سے گزرنا آسان کرے، تو تبھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہوئے دل کو تسلی ہوتی، کیونکہ صحابی کا رونا اس میں ہے کہ پل صراط کا مرحلہ آسان نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف میں اس زمن میں بے حد متفکرم اور مغموم رہا کرتے تھے، چنانچہ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ فرمایا مجھے پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں وارث شدہ اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ترجمہ کنزولمات، تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ تو یہ تو جان لیا کہ میں نے اس میں داخل ہونا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں اس سے نجات بھی حاصل کر سکوں گا یا نہیں۔ المستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 631، حدیث مبارکہ نمبر ہے 8747۔ تو یہ پل صراط کے بارے میں ہمیں بھی پتہ چلا، کیا جہنم کا تو ہے اس میں گزرنے کا، لیکن اس میں نجات بھی حاصل کر سکیں گے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتہ، جس کی ہم خواہش کرتے ہیں اللہم اسألک الجنۃ الفردوس۔ تو پل صراط تلوار کی دھار سے تیز ہے۔ اس کے بارے میں یہ جانتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پل صراط پر گزرنے کے معاملے میں کس قدر حساس تھے کہ واقعی پل صراط کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہوگا۔
اللہ خدا عز و جل کی قسم، یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پل صراط پر سے صحیح گزار دے۔ اللہ تعالیٰ جنتوں کی خوشخبریاں نامہ مال ہمارے دائیں ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھ دے۔ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی۔ وہ شخص پر نوچے ہوئے چوہے زے کی طرح یعنی لاغر بہت کمزور ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تم اللہ سے کچھ دعا کیا کرتے ہو اور کچھ مانگا کرتے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا، جی ہاں، میں کہتا تھا کہ یا الہی، جو عذاب تو آخرت میں مجھے دینا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں ہی دے دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، لیکن اس وقت تم میں اس کی تاب و تاواں نہیں ہے۔ تم نے اس طرح دعا کیا کرو، کیوں نہیں مانگی؟ اس طرح مانگا کرو، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد اس شخص نے یہی دعا مانگنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما اور اے ہمارے رب ہم کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح تعلیمات سیکھتے ہوئے اس پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے والا بنائے۔ جتنی زندگی گزر گئی ہے اب اس پہ پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، جو رہ گئی ہے اس کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حمد و ثنا سے سیکھتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرما لے، تعلیمات کو، قرآن پاک کو سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تفسیر اور اس پہ جو اس کی رولز ہے گرامر کے، اس کے ساتھ ادائیگیاں سیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا، بیٹھنا، جد و جہد کرنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اپنے بارگاہ اقدس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے فضیلے جلیلے سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ضرور اللہ تعالیٰ اس کرم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اس توکل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، ضرور اس لیے نکلا ہے کہ یہ کام عمل ضرور کریں۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے تو آپ لوگوں سے التماس ہے، اس لیے ضرور کا لفظ نکلا کہ ہمیں ضرور یہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ضروری کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، پیغام کے ساتھ آپ ساتھ شیئر کا موقع دے، اس امید کے ساتھ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمیں آج چیز کھاری دینا، اللہ مرحومین کی مغفرت فرمانا، اللہ تعالیٰ ہمارے پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ دنیا میں خیر و عافیت اور آخرت میں ہمیں بہترین اس کا توشہ آخرت دینا، اللہ تعالیٰ عذاب نار سے بچا، اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، اللہ پاک جنت الفردوس کا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، اللہ تعالیٰ ہم پر کرم کرتے رہنا، بس ہمیں بچا لینا، تیرے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آمین صبح بھی آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔